السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوگے۔ آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 9۔ یہ مشق والی تختی ہے۔ اس سے متعلق پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ جب ہم حروف مدہ و حروف لین پڑھائے تو اسی دوران بچے سے بطور امتحان پوچھتے رہے۔ اگر اس دوران آپ نے محنت کی ہے اور پہچان کروا دی ہے کہ یہ حروف مدہ ہے، یہ حروف لین ہے، یہ حرکات و تنوین ہے، تو پھر اس پر محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس تختی میں ہم مزید 2-3 چیزیں پڑھیں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے مد کی پہچان، کہ مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو۔ مد کی مشق تو ہم حروف مقطعات میں کر چکے ہیں، یہاں پر صرف سمجھانا ہے۔ مد کی جو ساری قسم ہے وہ یہاں پر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر مد کی 3 قسم ہے۔ مد متصل کا تذکرہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ آئے اسی کلمے میں، جیسے جاء، شاء، اور اسی طرح مد عارض وقفی کہ حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے، جیسے جوع، آگے وقف جوع، اور اسی طرح مد لازم مد عارض لین کا یہاں پر ذکر ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارض آئے، جیسے خوفن۔ تو یہ 3 مد ہے۔ یہ بچے کو اس طرح سمجھانا چاہیے، مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہے وہ وقف ہے، تو اس تختی سے بچے کو وقف بھی بتلا دیا جائے، جیسے آخری حرف پر وقف ہوتا ہے اور آخر میں 29 حروف میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ جیسے اگر شروع میں الف آئے، جیسے آپ نے پہلے پڑھا ہے، ہجے میں دوبارہ بھی آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے کیونکہ الف تو ویسے بھی ساکن ہوتا ہے، جیسے میم الف زبر ما، لام الف زبر لا، مالا، آگے وقف مالا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دوسرا حرف گولتا ہے، جہاں گولتا آئے، گولتا کے اوپر حرکات آئے، تنوین آئے، کھڑی حرکات آئے، آپ نے اس کو گولتا سے ہاں بنا دینا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے عیشتن، آگے وقف عیشہ۔ باقی 27 حروف کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی لفظ کے آخر میں آئے، ان کے اوپر حرکات ہو، زبر، زیر، پیش یا تنوین میں سے 2 زبر 2 پیش ہو تو ان کو آپ نے ساکن کر کے پڑھنا ہے، جیسے یومئذ، آگے وقف یومئذ۔ باقی رہی بات 2 زبر کی، تو جہاں پر 2 زبر آئے تو آپ نے ان 2 زبر کو الف سے بدل لینا ہے، جیسے عطاء، آگے وقف عطاء۔ باقی اس تختی کے اندر 2-3 مشکل حروف ہیں جن میں اکثر ہم ہجا کرتے وقت غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے جاء، یہاں پر الف لکھا ہے۔ یہ لفظ ہے جیء، یہاں پر الف لکھا ہوا ہے۔ ہم الف کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، ہجا اس طرح کرتے ہیں جیم الف یا مد زیر جی، حالانکہ ہم نے حروف مدہ میں یہ بات پڑھی ہے کہ الف سے پہلے زیر نہیں آ سکتا۔ ہاں، جہاں پر الف سے پہلے زیر آئے تو جان لے کہ وہ الف نہیں ہے، یہ صرف
رسم الخط میں لکھا ہوا ہے وہاں الف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے صحیح ہجے ہے جیم یا مد زیر جی۔ دوسری بات، جو حروف پڑھنے میں نہیں آتے وہ ہجے میں بھی نہیں آتے۔ آج کی ویڈیو میں یہیں تک، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔